معزز سامعین، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ کچھ الفاظ تشکر بیان کر دوں، بس اس لیے آیا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور بات میں بتا دوں کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں بہت ہی پیچھے ہیں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ یہ لوگ نماز وغیرہ بہت آگے آگے تھے، چاہیے تھا کہ وہ آگے آگے رہیں، لیکن مطلب نہ جانے کیوں پیچھے ہیں۔ میں حکم تو نہیں دے سکتا، میں آپ کا بیٹا سمان ہوں، لیکن درخواست کر سکتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آگے آ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاہبے والی بات نہیں ہے، حکم میں صادر نہیں کر سکتا۔ خیر تھوڑے بات پڑھیں آوازیں بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وعلی آلہ وبارک سلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینہ ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ پڑھیں سورہ پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد والکرم وعلی آلہ وبارک سلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک جگہ شاید نبی کے ذکر کے وسیلے سے کہتا ہے کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ معزز سامعین، آپ بخوبی جانتے ہیں اس مجلس کو جو رچانے کا اور بسانے کا مقصد ہے وہ ہے قرآن پاک، ختم تراویح۔ ایک دو نقطہ قرآن پاک کے تعلق سے بیان کروں گا، اس کے بعد آپ کی نظروں سے میں اوجھل ہو جاؤں گا۔ یہ وہ قرآن جس کو آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لاکھوں لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز سے قرآن پاک کی تلاوت کروائی، تراویح پڑھوایا اور الحمدللہ اچھے سے پڑھوایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے جس کو آپ نے سنا ہے، ذرا اس کے مرتبے کو آپ دیکھیں، ذرا آپ اس کے مرتبے کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے تعلق سے کیا فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کہ جو آسمانی کتابیں اتری، ویسے تو صحیفے بہت ساری ہیں، لگ بھگ 100 صحیفے ہیں جو آسمان سے اتری ہیں، لیکن 4 بہت مشہور ہیں، 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، قرآن مجید، توریت،
زبور اور انجیل، یہ چار بہت مشہور کتابیں ہیں جس کو لگ بھگ ہر مسلمان، ہر مومن جانتا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں قرآن پاک کی فضیلت دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو اتارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ انجیل اتارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن کہا اے نبی تم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اسی طرح زبور اتارا حضرت داؤد علیہ السلام پر، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا۔ لیکن جب باری آئی قرآن پاک کی، جب باری آئی قرآن مجید کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف انداز میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً بے شک اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور خود اس کے ہم نگہبان ہیں، خود ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور لینے کے ساتھ ساتھ قرآن میں فرما دیا اور تمام لوگوں پر یہ عیا کر دیا، یہ ظاہر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اب قرآن پاک کا چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے نقطہ ہو، چاہے شوشہ ہو، کسی بھی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور پورے انسان و جن اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ قرآن کے ایک حرف کو بدل دے تو وہ مر سکتے ہیں، دنیا بدل سکتی ہے، دنیا مٹ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن قرآن کا کوئی حرف نہیں بدل سکتا، قرآن کا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کے ذمہ دار، اس کا نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور چیز دیکھیں، ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے سے محبت رکھتا ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ، جو ابھی چل رہا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گفٹ ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن واقعی اس کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایگزامپل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی، اس کی کیا قدر و قیمت ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، حالانکہ اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کو ہے جو چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکتا، جو چاہ کر بھی دنیا کے نظارے نہیں دیکھ سکتا، جو چاہ کر بھی آنکھیں نہیں لگوا سکتا، لاکھوں کروڑوں خرچے کر سکتا ہے لیکن آنکھیں نہیں لا سکتا، وہ نابینا جانتا ہے کہ اس آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ، اس ہاتھ کی کیا قدر و قیمت ہے یہ ایک صحیح سالم انسان نہیں جان سکتا۔ اس ہاتھ کی قدر و قیمت کیا ہے یہ وہ جانتا ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طرح بولنے کی جو سکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر و قیمت ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن جو بول نہیں پاتا ہے یقیناً اس کو قدر و قیمت پتہ ہے۔ ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ ہم خود، ہمارے پاس تو آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دانت ہے، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ غور کریں گے، ذرا سا غور کریں گے، اپنی سوچ کو ذرا سا آگے کی طرف لے کر کے جائیں گے تو سوچیں گے کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور سورج نہ نکلے، کبھی خدا نہ خواستہ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے، اگر 1 گھنٹہ سورج نکلنے میں لیٹ ہو جائے تو واقعی ہم پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا ہے، سکت دیا ہے، پھر بھی پریشان ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اندھیرا کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھ دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محتاج بنا کے رکھا ہے کہ تمہارے پاس آنکھ تو ہے لیکن اس آنکھ پر قادر میں ہوں، جب میں چاہوں گا تم دیکھ سکتے ہو، جب میں چاہوں گا تم اللہ رکھ سکتے ہو۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو دکھوا سکتا ہے، سورج کو نکال دیتا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں، سورج کو ڈبا دیتا ہے تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں اور اس کی قدرت ظاہر ہو جائے، اس کی قدرت ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح آنکھ کی، ناک کی، ہاتھ کی، دانت کی جو قدر و قیمت ہے، اسی طرح رمضان کی جو قدر و قیمت ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت سے، اس کی قدر و قیمت سے ہم بہت دور ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ارے آپ خود ذرا سوچیں کہ یہ وہ مہینہ جس کو پسند ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تمام کائنات کو، پورے یونیورس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مہینہ، دن، انسان، جن، ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ارے ہم اپنے مہمان کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر اس کو بریانی پسند ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بریانی بنوائیں، یہ سوچتے ہیں۔ پلاؤ گوشت پسند ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ پلاؤ گوشت بنوائیں۔ میں پسند دیکھتے ہیں، پسند کیا ہے، اس پسند کو ہم فالو کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ کس قدر و قیمت کے مالک ہے، وہ کہاں ہے، اس کی قدر کیا ہے۔ وہ رمضان اللہ، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے لیکن اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ تھوڑا بہت ہے لیکن بہت جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں رمضان ملا، اور رمضان کے ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور روزہ رکھنے کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مجید بھی سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، جس خوش نصیبی سے بہت سارے لوگ بہت دور ہیں۔ اب اسی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتارنا چاہا تو کیا منتخب فرمایا؟ سب سے اچھی ذات، سب سے اچھی ذات، سب سے اعلیٰ ذات، سب سے عرفہ ذات کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس کتاب کے لیے، اور اپنی کتاب کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدی للناس۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ارے ہدایت کہتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرے، راہ مستقیم دکھائے، نیک راستہ دکھائے، بھائی ہدایت ہے۔ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج لوگوں نے اپنی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور ہدایت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہی قرآن کو مکمل کیا۔ کب اتارا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ خیر لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس پر بحث کریں تو بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، کچھ باتیں آپ تک بتانی تھی، آپ کو بتا دیا۔ اب ایک بات، لاسٹ بات آپ کے سماعت کے حوالے کر دوں کہ جس قرآن کی اتنی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کی ذات پر اتارا، اور جب دنیا میں لایا تو رمضان کے مہینے میں لایا، جس کے ہر لفظ پر نیکی ہے، ہر لفظ پر نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے۔ صرف قرآن کو دیکھ لیں اور نیت یہ کر لیں، واہ ماشاء اللہ تو قرآن خدا کی کتاب ہے،
قرآن کو سن لیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، عبادت۔ قرآن کو پڑھ لیں اس نیت سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، عبادت۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا مجموعہ ہے، قرآن ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے ہر جز پر نیکی ہے، ہر جز پر نیکی ہے۔ اس قرآن کا صحیح سے پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس قرآن کا سمجھنا اور پڑھنا دونوں فرض ہے۔ اگر نہ سمجھ سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ اس کو ہم اچھے سے پڑھ سکیں۔ اس کا جو حق ہے، قرآن کا جو پڑھنے کا حق ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو یہی میسج دوں گا، یہی پیغام دوں گا کہ جس قرآن کی اتنی فضیلت ہے، اس قرآن کو اگر آپ ابھی صحیح سے نہ پڑھتے ہو تو آپ ضرور اپنے امام کی طرف رجوع کریں۔ اور میں آپ کے گاؤں کے امام سے بھی یہ درخواست کروں گا، یا محلے میں جو حافظ حضرات ہیں یا عالم حضرات ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ صرف اور صرف امام کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ آپ کے یہاں تک آئے، بلکہ امام و خطیب اور تمام حفاظ اور علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر اجاگر کریں کہ آپ قرآن سیکھنے آئیں، قرآن کے بارے میں بتائیں، قرآن کسے کہتے ہیں، کب اتارا گیا، کیوں اتارا گیا، لوگوں کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے۔ یہ امام کا حق بنتا ہے بتانے کا، حفاظ کا حق بنتا ہے بتانے کا، علماء کا حق بنتا ہے بتانے کا۔ تو میں عوام کے ساتھ ساتھ علماء، حفاظ اور امام سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں، آپ حضرات اس پر توجہ دیں۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ تمام لوگوں کو بیٹھا کر ایسی ضروری باتیں بتائیں، ایسی کوئی چیز بتائیں جس سے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے، جس سے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے۔ ابھی کیسے بتانا ہے یہ امام کی ذمہ داری ہے، کیسے پڑھانا ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، کیا بات بولنا ہے جو عوام کو جلدی سمجھ میں آ جائے یہ تمام حفاظ کی ذمہ داری ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر بولنے میں آمدن ساون کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔